بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ان ڈنکی لگانے والوں کے لیے ہے اور ایجنٹس کے لیے ہے جو لوگوں کو بہانے سے لوٹتے ہیں اور ان سے اپنے لالچ کے لیے ان کی زمینیں بکوا دیتے ہیں، ان کی تمام زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ ان سے لے لیتے ہیں فراڈ کے ذریعے۔ میں بات کر رہی ہوں ہیومن سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کی، اور اس ٹاپک کی آج وجہ کیا ہے؟ میرے پاس ایک دن ایک خاتون جو ہے وہ ایک اپلیکیشن لے کے آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ بھی میرے گھر میں میری بچیاں موجود تھیں اور اس طرح کچھ خواتین اور مرد جو ہیں وہ میرے گھر میں زبردستی آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ان کی اپلیکیشن لی اور دوسری پارٹی جو تھی ان کو بھی میں نے بلوا لیا۔ جب دوسری پارٹی جو ہے وہ آئی تو انہوں نے یہ کہا، ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے جس نے اپلیکیشن دی ہے، اس کے جو ہسبینڈ ہیں، اس کے جو شوہر ہے، اس نے ہم سے 57 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لیا ہے۔ وہ ایک ایجنٹ ہے اور اس نے ہمیں باہر کے ممالک میں بھیجنے کے لیے جو ہے وہ 57 لاکھ روپیہ لیا ہے۔ اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ بھی بنوایا ہے، ان کو آذربائیجان کا ویزا لگوا کے دیا اور وہاں سے جب 1-2 مہینہ جو ہے وہ وہاں پہ رہے اور وہاں سے ان کو واپس جو ہے وہ آ گئے۔ اب جب میں نے اس معاملے کی تھوڑی سی انکوائری کی تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے پیسے جو ہیں وہ 57 لاکھ روپیہ کسی یورپی ملک کے لیے لیا، لیکن ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے آذربائیجان کا 2-2.5 لاکھ میں 3 لاکھ میں ویزا لگوایا، اور وزٹ کے ویزے کے بعد 2-3 مہینے جب وہ وہاں پہ رہے اور وہاں سے واپس آ گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کا 57 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب نہ تو ان کو وہ کسی یورپی ملک میں لے کے جا رہے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے پیسے واپس کر رہے تھے، اور جب انہوں نے 1-2 دفعہ مطالبہ کیا تو انہوں نے ان کے سارے نمبر وغیرہ جو ہیں وہ بلاک کر دیے تھے اور اپنا گھر جو ہے وہاں سے شفٹ کر لیا تھا۔ اب جب انہوں نے اپنا گھر بھی وہاں سے شفٹ کر لیا تو جب ان لوگوں نے جن کے 57 لاکھ روپے گئے ہوئے تھے انہوں نے ان کا پتہ کروایا، اور جب ان کو پتہ چلا تو یہ انہوں نے 2-4 لوگوں کے ساتھ ان کے گھر اپروچ کیا تاکہ ان سے پریا طور پہ بات چیت کر کے ان کو اس چیز پہ راضی کیا جائے کہ ان کو پیسے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ اب یہ جو دوسری پارٹی ہے، جو درخواست دہندہ والی پارٹی، ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ جب وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں بے شک آرام سے بات چیت کرنے کے لیے، تو ہم ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو مینٹلی کرنے کے لیے کہ جی ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں ہراساں کیا گیا ہے، ہمیں یہ وہ اس طرح کی اپلیکیشن دے کے تو ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی پولیس کی طرف سے کارروائی کروا دی جائے تاکہ ان سے پیسے جو ہیں وہ واپس نہ مانگیں اور وہ اپنے مطالبے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جب میرے پاس یہ چیز آئی اور انکوائری میں نے دیکھی تو میں نے پھر ان جو تھے ہماری جو درخواست دہندہ پارٹی، ان کو میں نے بتایا کہ بھئی آپ اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، اور میں ان کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کروں گی کیونکہ مظلوم یہ لوگ ہیں۔ اور دوسری پارٹی جو تھی ان کو میں نے ایف آئی اے کا بتایا کہ آپ ایف آئی اے میں جا کے ان کے خلاف اپلیکیشن دیں، اور جب میں نے اس درخواست دہندہ کے شوہر کو یہاں پہ بلوانے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا بھئی اس کو جی ہارٹ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تو یہ وہ ایک کامن سٹوری ہے جو کہ ہمارے ہر دوسرے گھر میں، ہر دوسرے شہری کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ جرم ہو رہا ہے۔ آج ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں کو یہ اویئر کیا جا سکے کہ ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے، ہیومن سمگلنگ کیا ہے، اور یہ کیسے جرم ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آپ اس اپنی جو یہ جرم ہے اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہیومن ٹریفکنگ کیا ہے اور ہیومن سمگلنگ کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کہتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی شخص کو شفٹ کرنا، اس کو منتقل کرنا، اس کی مرضی کے بغیر زبردستی
فراڈ کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، یا اس کو دھوکے کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا، اور اس کس کے لیے شفٹ کرنا، اس کو جنسی ہراسگی کے لیے، کمرشل جنسی اس کے جرائم کے لیے، اس کے بعد ان سے زبردستی مزدوری لینے کے لیے، یا باؤنڈ لیبر کے لیے، جیسے یہ بھٹے وغیرہ پہ جو ہے وہ ہم مزدور جو ہیں ان کو باؤنڈ لیبر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے جب ہم کسی شخص کو منتقل کرتے ہیں تو یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، جبکہ ہیومن سمگلنگ جو ہے وہ ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا بارڈر جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ کراس کروانا۔ تو ہیومن سمگلنگ میں جو ہے اس میں بھی زبردستی بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ان میں جو وکٹم ہوتے ہیں ان کی مرضی شامل ہوتی ہے، وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے خواب ان کو دکھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ان کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کی مرضی کے ساتھ ان کو دوسرے ملک میں غیر قانونی طور پہ بارڈر جو ہے وہ کراس کروایا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم جو بات آج کریں گے وہ ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے ہوگی۔ اب ہیومن سمگلنگ کے لیے جو سمگلر ہوتے ہیں، جو ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں، ایک بندہ ایسا ڈھونڈتے ہیں جو کہ ان کے فراڈ میں آ سکے، جس کے ذریعے وہ اپنا جو مقاصد ہے وہ پورا کر سکیں۔ اس کے لیے وہ بندہ وہ دیکھتے ہیں جس کے جو معاشی طور پہ اتنا ہو کہ وہ ان کے جو وہ پیسے ہیں وہ دے سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر اس کا پاسپورٹ وغیرہ بنواتے ہیں اور اس کے جعلی کاغذات بنواتے ہیں۔ اب ہیومن سمگلنگ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے بہت سے ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بارڈر غیر قانونی طور پہ کراس کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ غلط بیانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کے پاس یہ کاغذات آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈنکی لگوائی جاتی ہے۔ ڈنکی کہتے ہیں کشتی کو، یعنی کہ کشتی کے ذریعے جو ہے وہ جیسے اگر ترکی سے یونان جانا ہے تو وہ ڈنکی کے ذریعے جو ہے وہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے، یا ان کو پیدل جو ریگستان یا اس طرح کی جگہ ہے وہاں سے پیدل ان کو لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے ملک کا بارڈر جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے۔ اب اس میں زمینی طور پہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسمگلنگ ہوتی ہے، بحری طور پہ بھی یہ اسمگلنگ ہوتی ہے، اور یہ اسمگلنگ جو ہے یہ ہوائی طور پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ جعلی کاغذات جو ہیں ان کے ذریعے ان کو کسی ایک ملک میں شفٹ کیا، پھر وہاں سے دوسرے ملک کا ویزا لگوایا اور پھر ان کو جو ہے وہ شفٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آگے اس میں کیا وجوہات ہیں، اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اس چیز پہ بات جو ہے وہ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔